بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ کیا آپ نے کبھی تصور کیا کہ وہ جنت کیسی ہوگی جو اللہ رب العزت نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کی ہے؟ ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کیجئے، یہ دنیا جس میں ہم رہتے ہیں یہ بھی کتنی خوبصورت ہے۔ سمندر، اونچے اونچے پہاڑ، رنگ برنگے پھول پودے، دنیا کی تمام خوبصورتی جنت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے جنت میں وہ نعمتیں تیار کی ہیں جو کسی آنکھ نے نہ دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، اور نہ کسی دل میں ان کے بارے میں کوئی خیال گزرا۔ جنت وہ مقام ہے جہاں نہ کوئی غم ہوگا، نہ بیماری، نہ تھکن، نہ سورج کی تپش، نہ رات کا اندھیرا، نہ سردی کی شدت اور نہ گرمی کا احساس۔ وہ ایسا مقام ہے جہاں ہر دل مطمئن شادمان ہوگا، ہر شخص اپنے اپنے مقام و مرتبے پر راضی، مطمئن اور خوش و خرم ہوگا۔ اللہ کی عطا کردہ لافانی نعمتوں کی زندگی میں ہمیشہ جوان، ہمیشہ صحت مند رہیں گے۔ جنت کی بے شمار نعمتیں جن کا قرآن و حدیث میں ذکر ملتا ہے، انہی نعمتوں میں سے خاص تحفہ جنت کی حور ہیں، اور حوروں کے بھی الگ الگ مقام و مرتبے کا ذکر ملتا ہے۔ اعلیٰ درجے کے جنتیوں کو حوریں بھی اعلیٰ درجے کی عطا کی جائیں گی۔ جنت کی فضاؤں میں ایک ایسی حور ہے جس کا نام سنتے ہی اہل ایمان کے دلوں میں روشنی بھر جاتی ہے، اینا مرثیہ۔ یہ وہ حور ہے جس کے حسن و جمال کی مثال نہ دنیا میں دی جا سکتی ہے اور نہ الفاظ میں بیان کی جا سکتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اسے اپنے خاص نور سے پیدا فرمایا اور اس کے وجود میں ایسی لطافت رکھی جو آنکھوں نے دیکھی نہیں، مگر دل اس کے حسن کا اقرار کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ جنت کی یہ حور جب اپنے محل سے نکلتی ہے تو 70,000 خدمت گزار اس کے دائیں طرف اور 70,000 خدمت گزار اس کے بائیں طرف چلتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے یوں ارشاد فرمایا، ان المتقین فی مقام آمین فی جنت و عیون یلبسون من سندوس و استبرق متقابلین کذالک وزوجناہم بحور عین۔ بے شک پرہیزگار لوگ امن والی جگہ میں ہوں گے، باغوں اور بہشتوں میں۔ وہ ریشم اور تبیز ریشم کے لباس پہنے ہوئے ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، اور ہم ان کا جوڑ حور عین سے کر دیں گے۔ ناظرین محترم، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ جنت کی حور اینا مرثیہ کا حسن و جمال کیسا ہوگا۔ یقین خاص مردوں کے لیے ہوگی۔ کیا دنیا کی عورت بھی اس مقام و مرتبے پر پہنچ سکتی ہے؟ دنیا کی عورت کا حوروں کے مقابلے میں کیا مقام و مرتبہ ہوگا؟ اور ہم اس نوجوان مرد مجاہد کے واقعے کا بھی ذکر کریں گے جس نے اپنی شہادت سے ایک رات قبل حور عین کو خواب میں دیکھا تھا، جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہوگا اور آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ جو اللہ کی راہ میں اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں انہیں اللہ رب العزت کتنا بڑا انعام عطا فرماتا ہے۔ لہٰذا اس ایمان افروز سفر میں آخر تک ہمارے ساتھ رہیے۔ ناظرین محترم، کیا آپ نے کبھی سوچا کہ جنت میں وہ کون سی مخلوق ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں بار بار آیا ہے؟ وہ جو ایمان والوں کے لیے تیار کی گئی ہیں، جن کی آنکھیں حسین، دل خاک اور چہرے ایسے روشن ہیں جن کے حسن کے آگے چاند بھی شرما جائے۔ اللہ رب العزت نے انہیں حور عین کہا۔ وہ ایسی مخلوق ہیں جو دنیا کی کسی آنکھ نے نہیں دیکھی۔ ذرا تصور کیجئے، جنت کے باغات میں بہتی نہریں، مشک و عنبر کی خوشبو سے لبریز فضا، اور ان محلوں میں وہ خوبصورت اور پاکیزہ حوریں جو اپنے شوہروں کے انتظار میں حیا کے پردے میں مسکراتی ہیں۔ ان کی آنکھوں میں نور، چہرے پر سکون اور زبان پر محبت کے الفاظ۔ قرآن مجید میں سورہ واقعہ میں اللہ رب العزت نے یوں ارشاد فرمایا، اور وہاں بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی جو ایسی ہوں گی جیسے پوشیدہ موتی ہوں۔ ذرا تصور کیجئے کہ اللہ رب العزت انہیں پوشیدہ موتی سے تشبیہ دے رہا ہے، یعنی وہ مخلوق جو ہر عیب سے پاک، ہر گندگی سے دور اور اپنی نزاکت میں بے مثال ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر جنت کی کوئی عورت دنیا کی طرف جھانک لے تو اس کے چہرے کی روشنی سے آسمان و زمین جگمگا اٹھیں اور ساری کائنات اس کی خوشبو سے مہک اٹھے۔
جنت میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کے لیے ایک ایسی حور رکھی ہے جس کا نام اینا مرثیہ ہے۔ یہ وہ حور ہے جس کے حسن و جمال کی مثال نہ دنیا میں دی جا سکتی ہے اور نہ ہی الفاظ میں بیان ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اسے خاص نور سے پیدا فرمایا اور اس کے وجود میں ایسی دلکشی، لطافت اور ایسا حسن و جمال کہ اگر دنیا کی طرف جھانکے تو ساری کائنات خوشبو سے معطر ہو جائے۔ جب وہ اپنے محل سے باہر نکلتی ہے تو 70,000 کنیزیں اس کے دائیں جانب اور 70,000 کنیزیں اس کے بائیں جانب چلتی ہیں اور ان کے درمیان وہ چلتی ہے جو اس حور کی خوبصورت لباس اور اس کے بالوں کی چوٹیوں کو تھامے ہوئے ہوتی ہیں۔ جب وہ چلتی ہے تو جنت کی فضا میں خوشبو پھیل جاتی ہے۔ اس کی آنکھیں ایسے جیسے چمکتے ہوئے موتی ہوں۔ جب وہ چلتی ہے تو اس کے بالوں سے نور کی لہریں نکلتی ہیں۔ اس کا لباس رنگوں اور روشنیوں کا مجموعہ جس پر زمرد، یاقوت اور خوبصورت موتی جڑے ہوئے ہیں جو ایسے چمکدار ہیں جو سورج کی روشنی کو بھی مات کر دیں۔ اس کا لباس زمین پر کئی گز تک پھیلا ہوتا ہے اور جب وہ جلتی ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی نور کا دریا بہہ رہا ہو اور اس کے سر کا ہو عظیم و شان تاج جو کہ موتیوں اور نیلم کے نگینوں سے سجا ہوا ہے۔ یہ تاج صرف ایک زیور نہیں بلکہ اللہ کی عطا کا نشان ہے۔ اس کی آواز ایسی کہ اگر کوئی مخلوق اس کی گفتگو سن لے تو سب مدہوش ہو جائیں، اور جب وہ بولتی ہے تو سب جنت کے پرندے بھی خاموش ہو جاتے ہیں تاکہ اس کی آواز سن سکیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اگر حور عین کا ایک پردہ دنیا پر ظاہر ہو جائے تو سورج اور چاند کی روشنی مات پڑ جائے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب وہ اپنے شوہر کی طرف دیکھتی ہے تو اس کے شوہر کے چہرے کا نور 70 گنا بڑھ جاتا ہے، اور جب اس کا شوہر اس کی طرف دیکھتا ہے تو اینا مرثیہ کے حسن میں 70 گنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر فرشتے کہتے ہیں، اے بندہ مومن، یہ ہے وہ نعمت جس کا وعدہ تمہارے پروردگار نے کیا تھا۔ پھر اینا مرثیہ مسکرا کر کہتی ہے، میں تمہارے صبر کی جزا ہوں، تمہاری دعاؤں کی قبولیت ہوں، تمہارے ہر آنسو کا انعام ہوں۔ اللہ رب العزت سورہ واقعہ میں یوں ارشاد فرماتا ہے، یقیناً ہم نے ان یعنی دونوں کو خاص طور پر پیدا کیا، پھر ہم نے انہیں ہمیشہ کنواری محبت کرنے والی اور ہم عمر بنایا۔ یہ ایسی حوریں ہیں جو حیض و نفاس سے پاک، ہمیشہ پاکیزہ رہنے والی، نازک اور حسین رہنے والی، جن کا ظاہر اور باطن دونوں پاکیزہ ہیں، ہمیشہ جوان اور ہمیشہ باحیا ہوں گی اور صرف اپنے شوہر سے محبت کریں گی۔ ناظرین محترم، حوروں کا حسن و جمال اور ان کی صفات جاننے کے بعد اب ذہن میں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا حور دنیا کی عورت سے بھی افضل ہوگی؟ تو ہرگز نہیں، کیونکہ اللہ پاک نے انہیں خاص جنت کے لیے پیدا فرمایا۔ وہ نہ دنیا میں پیدا ہوئیں اور نہ دنیا کی مشکلات سے گزری، نہ دنیاوی عورتوں کی طرح نمازیں، روزے اور عبادات کی۔ اللہ رب العزت نے دنیاوی عورتوں کا مقام و مرتبہ حوروں سے افضل رکھا، کیونکہ دنیاوی عورتوں نے قربانیاں پیش کی۔ جنتی حوریں ان تمام چیزوں سے نہیں گزری۔ حوروں کا حسن چاہے کتنا ہی زیادہ ہو، مگر دنیاوی عورتوں کے حسن اور مقام و مرتبے کو اللہ رب العزت نے حوروں سے افضل اور مقدم رکھا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنت میں حور افضل ہوگی یا دنیا کی عورت؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی عورت کو حور پر ایسے ہی فضیلت حاصل ہے جیسے باہر والے کپڑے کو اندر والے کپڑے پر فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ ناظرین محترم، جس طرح اللہ رب العزت نے مردوں کے لیے جنت میں حوریں رکھی ہیں، اسی طرح اللہ رب العزت دنیاوی عورتوں کو بھی ان کی پسند کے شوہروں کے ساتھ جوڑ دے گا، جن کے ساتھ وہ ہمیشہ خوش مطمئن رہیں گی۔ حوریں اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہیں جو شہداء اور پرہیزگاروں کو عطا کی جائیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شہید کو اللہ کی طرف سے ثواب انعامات ملتے ہیں۔ پہلا خون کا قطرہ گرتے ہی اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ دوسرا، جنت میں اسے اس کا مقام دکھایا جاتا ہے۔ تیسرا، قبر کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے۔ چوتھا، قیامت کے دن عذاب سے بچا لیا جاتا ہے۔ پانچواں، اس کے سر پر عزت کا تاج پہنایا جاتا ہے۔ چھٹا، اس کی 72 اونٹوں سے شادی کرائی جاتی ہے۔
اور ساتھوں سے 70 رشتہ داروں کے لیے شہادت کی اجازت دی جاتی ہے۔ ناظرین محترم، ایک واقعہ جسے امام طبرانی اور امام احمد اور دیگر محدثین نے نقل کیا، غزوہ احد کے دن کا منظر ہے۔ ایک نوجوان صحابی جن کا نام حضرت حارثہ بن سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، ان کی والدہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا بیٹا احد میں شہید ہو گیا، اگر وہ جنت میں ہے تو میں صبر کروں، اور اگر کہیں اور ہے تو میں روؤں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ام حارثہ، تو نے ایک جنت کی بات کی ہے، حالانکہ تمہارے بیٹے نے تو فردوس اعلیٰ میں اپنی جگہ بنا لی۔ ناظرین محترم، ایک واقعہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہے کہ انہوں نے اپنی شہادت سے ایک رات قبل خواب میں حور عین کو دیکھا تھا۔ اس واقعے کو علامہ ابن عساکر نے اپنی کتاب تاریخ دمشق میں نقل کیا۔ فرماتے ہیں کہ رات کا سناٹا تھا، مدینے کے قریب جنگ کا وقت قریب آ چکا تھا، ہوا خاموش تھی، آسمان پر ستارے جھلملا رہے تھے۔ ایک نوجوان با ایمان خوبصورت چہرے والا صحابی اپنے خیمے میں جا کر سویا، دل میں شوق شہادت اور زبان پر درود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سوتے سوتے اس کی آنکھیں بند ہو گئی اور پھر وہ ایک عجیب حسین خواب میں داخل ہوا۔ اس نے دیکھا کہ ایک باغ ہے جس کے درختوں سے مشک کی خوشبو آتی ہے، نہریں دودھ اور شہد کی طرح بہہ رہی ہیں اور فضا میں ایک انوکھی روشنی ہے۔ اچانک سامنے سے ایک نورانی عورت آتی ہے، ایسی حسین کہ اس کا حسن بیان نہیں کیا جا سکتا، آنکھیں نیچی، لبوں پر مسکراہٹ اور چہرہ چاند سے زیادہ روشن۔ صحابی نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ کیا تم وہی ہو جس کا وعدہ اللہ رب العزت نے کیا ہے؟ وہ مسکرا کر بولی کہ نہیں، میں تو اس کی خادمہ ہوں، جس کے لیے تمہیں جنت میں بلایا گیا ہے وہ میری ماٹکا ہے۔ یہ سن کر وہ حیران رہ گئی۔ ابھی وہ آگے بڑھتے ہیں تو ایک اور حسین دوشیزہ نظر آتی ہے، اس کے چہرے سے روشنی ٹوٹ رہی تھی اور ہر قدم پر زمین مہک رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ کیا تم وہی ہے؟ تو وہ بولی کہ نہیں، میں تو اس کی فاطمہ ہوں جو آپ کا انتظار کر رہی ہے، لیکن تمہیں ابھی امتحان سے گزرنا ہے، کل تم اسے ملو گے۔ اور پھر اچانک ایک دروازہ کھلتا ہے جس کے پار ایک اور نور نکلتا ہے، اتنا شدید کہ آنکھیں چندھیا جائیں۔ وہ دیکھتا ہے کہ سامنے ایک ایسی حور عین کھڑی ہے جس کا حسن دنیا کی کسی مخلوق کے تصور میں نہیں آ سکتا۔ اس کے چہرے پر نور، بالوں سے مشک کی خوشبو اور نگاہوں میں محبت کی وہ چمک جو روح تک کو سرشار کرتے۔ وہ نرمی سے کہتی ہے، میں تمہاری ہوں، لیکن تم کل آؤ گے، جب تم اپنی جان اللہ کے حوالے کر دو گے تو میں تمہارا استقبال کروں گی، یہ باغ، یہ محل، یہ سب تمہارے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ مسکرا دیتی ہے اور وہ نور آہستہ آہستہ غائب ہو جاتا ہے۔ اچانک آنکھ کھلتی ہے اور وہ پسینے میں تر مگر چہرے پر سکون۔ اسی طرح رات گزر گئی۔ صبح جہاد کا وقت آتا ہے تو وہ نوجوان وضو کرتا ہے اور مسکرا کر کہتا ہے، آج میں اس وعدے کو پورا کرنے جا رہا ہوں جس کا خواب میں دیدار کر چکا ہوں۔ دوپہر کے وقت جب میدان جنگ گرم تھا، وہ نعرہ تکبیر لگاتے ہوئے آگے بڑھتا ہے، پھر اسی طرح بہادری کے جوہر دکھاتے ہوئے شہید ہو جاتا ہے۔ جب اسے زمین پر لٹایا گیا تو چہرے پر مسکراہٹ تھی، آنکھیں آسمان کی طرف اٹھی ہوئی تھی، جیسے کسی کو دیکھ کر مطمئن ہوں۔ ساتھیوں نے کہا، اللہ اکبر، یہ وہی تھا جس نے کل رات حور عین کو دیکھا تھا اور آج وہ اس کے پاس جا پہنچا۔ ناظرین محترم، یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ حور عین صرف جنت کی زینت نہیں بلکہ ایمان والوں کے لیے رب کی محبت کی علامت ہے۔ وہ اس بندے کا انتظار کرتی ہیں جو اللہ کی راہ میں قربان ہوتا ہے، جو اپنی نگاہیں جھکاتا ہے، جو دنیا کی خواہشوں کو چھوڑ کر رب کی رضا پر راضی رہتا ہے۔ ایسے ہی بندوں کے لیے وہ خوابوں میں جھانکتی ہیں اور کہتی ہیں، ہم تمہاری منتظر ہیں۔ ناظرین محترم، دنیا فانی ہے اور جنت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ جنت کی ان نعمتوں کے حقدار وہی لوگ ہوں گے جو دنیا میں رب کی رضا پر راضی رہتے ہیں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہیں، دل میں اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت رکھتے ہیں۔ حقیقت میں ایسے ہی لوگ اللہ کے ہاں کامیاب ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، ہمیں گناہوں سے محفوظ رکھے اور ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے
اور مزید اس طرح کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔